वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बैंक से रकम निकालने या मुंतकली पर विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार दे दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इजलास चेयरमैन रागिब नईमी की जेर सदारत हुआ। तय पाया विद होल्डिंग टैक्स ज्यादती के मुतरादिफ है। इजलास ने दियत कानून में तरमीमी शिकों की भी मुखालफत कर दी। करार दिया बिल में चांदी को हज़फ और सोने की गैर शरई मिकदार को मयार बनाया गया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने तजवीज दी ह्यूमन वेल्थ बैंक मखसूस शराइत के तहत कायम किया जा सकता है। कानून साजी में इस्लामी नजरियाती काउंसिल को शामिल किया जाए। कराची के इलाके लियाकताबाद में सर शाह सुलेमान रोड पर गटर का पानी जमा होने के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। गरीबाबाद से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जैम है। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सलमान बताइएगा। देखिए, लियाकताबाद गरीबाबाद में सीवरेज का पानी सड़कों पर निकल आया है और कई रोज से मुरम्मत न होने की वजह से अब इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। एहतजाज करते हुए 1 घंटा हो चुका है। बदतरीन ट्रैफिक जैम है। हसन स्क्वायर से जो लियाकताबाद जाने वाली शारा, इसी तरह नाजाबाद से जब गुलशन जाने वाले ट्रैक हैं, बदतरीन ट्रैफिक जैम हो चुका है। अंडर पासिस में गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। इलाका मकीन कहते हैं सीवरेज की वजह से सड़कों का बुरा हाल है। न सिर्फ मरकजी शारा बल्कि रिहायशी इलाकों के अंदर जो लोग हैं उनके लिए निकलना, घरों से निकलना मुश्किल हो गया। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं और जिले इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। कई रोज गुजर गए। मुजाहिरीन ये कहते हैं कि जिले इंतजामिया को बारहा शिकायतें भी की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। एहतजाज की वजह से अतराफ की शाहराहों पर शाम के औकात, दिन के औकात या रात के औकात बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। रास्ते में इतने ज्यादा गड्ढे पड़ गए हैं कि अगर गाड़ी सवार या मोटरसाइकिल सवार गुजरने की भी कोशिश करते हैं तो मोटरसाइकिल सवारों को हादसा भी पेश आ रहा है। मुजाहिरीन कहते हैं रोड को मुरम्मत की जाए और सीवरेज के जो काम है वो मुकम्मल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत सिंध से कराची में रेड लाइन बन नहीं रही, ग्रीन लाइन पर काम रुकवा दिया। एमक्यूएम के मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत से किसी मंसूबे की तकमील की तवक्को न की जाए। ये भी कहा हुकूमत सिंध से ना कोई काम वक्त पर शुरू होता है ना मुकम्मल होता है। पीपल्स पार्टी कोई काम सीधे तरीके से करे तो हजारों डॉलर इनाम मिलना चाहिए। नाता खान पुल पर हर 15 रोज बाद टूटता है, कुछ नहीं टूटा तो वो करप्शन का सिलसिला है। धांधली ज़दा इलेक्शन में कामयाब होकर आने वाले मुर्तज़ा वहाब ने ये ठान लिए ना खुद कोई काम करेंगे ना किसी को कोई काम करने देंगे। ये ग्रीन लाइन BRPS का मंसूबा अब मुकम्मल होने जा रहा था। आखिरी सेगमेंट 1.8 किलोमीटर का 1 अगस्त से शुरू हुआ। आज से चंद रोज पहले मेयर कराची ने एक जबरदस्ती जवाब गढ़ा, इसलिए इस मंसूबे पर काम को रोक दिया गया। उनकी सूबाई हुकूमत रेड लाइन में फंसी हुई है। गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर कोई काम सीधे तरीके से पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत या मेयर कराची कर दे, फिर उस पर हजारों डॉलर का इनाम रखना चाहिए। पहला मंसूबा K4 का था। 2008 से लेकर 2022 तक इस मंसूबे पर इस तरह बैठे थे जैसे 21 दिन तक मुर्गी अंडे पर बैठती है। ये 25 अरब का मंसूबा 150 अरब तक जा पहुंचा। ये हुकूमत इनफर्टाइल है, इससे कोई मंसूबे की तकमील की तवक्को ना की जाए। करीमाबाद पर एक अंडरपास बन रहा है, वो भी बांझपन का शिकार है। नाता खान ब्रिज भी और 15 दिन के बाद टूटता है। कोई चीज नहीं टूट रही तो करप्शन का सिलसिला नहीं टूट रहा। तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकलने वाली है। कोई शोर मचाए या तनकीद करे, हुकूमत सिंध अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत सादिया जावेद ने कहा एमक्यूएम की हकीकत सबके सामने है। झूठे मैंडेट पर सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती। एमक्यूएम वालों को कराची का दर्द है तो K4 मंसूबे के लिए विफाक से फंड्स लेकर आए। मुत्तहिदा ने 10 साल विफाक का हिस्सा रहकर भी कराची की अमली खिदमत नहीं की। कराची रेड लाइन BRT मंसूबा मुकम्मल होने में 2 साल लग सकते हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने दावा किया कि अगले 4 से 5 माह में आवाम की तकालीफ दूर कर देंगे। BRT की वजह से बदनामी का सामना करना पड़ा है जिससे हमारा कसूर नहीं। आवाम को पहुंचने वाली तकलीफ पर माजरत हुआ है। ये मेन हब है, वहाँ पे आप यूटिलिटीज को इतना जल्दी मूव नहीं कर सकते। वाटर बोर्ड ने यहाँ पे 2.7 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी थी जो कि K4 की है। हमारी कोशिश है कि जनवरी की एंड तक या फरवरी तक हम ये सड़कें खोल दें। यूटिलिटी शिफ्टिंग के इशू वो बहुत सीरियस इशूज है। सबसे बड़े में बड़ा हमारे पास आजाद के इलेक्ट्रिक नाजिल होना हुआ है। इसी तरीके से
کبھی سوئی سدرن گیس سے کوئی ایشوز آ جاتے ہیں. 9 مہینے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ایک اینٹ بھی اس پروجیکٹ یہ حالانکہ روڈ کھدا ہوا تھا, اس پروجیکٹ کی وجہ سے ہمیں بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑا. یہ بھی بڑا افسوس کرنا پڑتا ہے کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. کراچی کے عوام سے میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ پبلک کی غلطی نہیں تھی جس کی وجہ سے پبلک کو یہ تکلیف سہنی پڑ رہی ہے. چیلنجنگ ایشوز ہیں جس کو ہم لوگ باقاعدہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کو ہم لوگ ایڈریس کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب کے پاکستانی معیشت پر اثرات کو IMF جائزے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے یہ بات نیو یارک میں MD IMF سے ملاقات میں کہی. ورلڈ بینک گروپ کے صدر سے بھی ملاقات کی. اجے بنگا نے CPF کے تحت موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے طویل مدتی اقدامات پر زور دیا. وزیر اعظم کی MD IMF سے ملاقات سیلاب کے پاکستانی معیشت پر اثرات کو جائزے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا. وزیر اعظم نے IMF کی دیرینہ شراکت داری کو سراہتے ہوئے کہا کرسٹلینا جارجیوا کی قیادت میں تعاون مزید مستحکم ہوا. پاکستان IMF کے اہداف اور وعدوں پر مسلسل پیش رفت کر رہا ہے. MD IMF نے سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بحالی کے مؤثر اقدامات کے لیے نقصانات کے تخمینے کی اہمیت پر زور دیا. ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا سے ملاقات میں اصلاحاتی ایجنڈے اور ترقیاتی شراکت داری سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. صدر ورلڈ بینک نے اقتصادی اصلاحات کے فروغ اور CPF کے تحت موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے طویل مدتی و پائیدار اقدامات کے لیے مسلسل تعاون بڑھانے میں بینک کے پرزور عزم کا اظہار کیا. پاکستان اور IMF کے درمیان دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے مذاکرات کا آغاز کل سے ہوگا. ذرائع کا کہنا ہے پہلے مرحلے میں تکنیکی اور دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے. IMF کے وزارت خزانہ، وزارت توانائی و منصوبہ بندی، اسٹیٹ بینک، FBR، اوگرا، نیپرا سمیت دیگر اداروں اور وزارتوں سے مذاکرات ہوں گے. پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومتوں سے بھی الگ الگ مذاکرات ہوں گے. پاکستان نے قرض پروگرام کی تیسری قسط کے حصول کے لیے بیشتر اہداف حاصل کیے ہیں. بڑی فصلیں سیلاب کی نظر ہونے سے معاشی ترقی کے اہداف متاثر ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں صدر ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات ہوئی. میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے داعی ہیں. پاک بھارت جنگ بند کرانے میں بھی صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اہم کردار ہے. شہباز شریف نے امیر قطر سمیت دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی. وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ سے ملاقات، خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو. شہباز شریف نے دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی. امریکی صدر سے ملاقات کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے. وزیر اعظم نے میڈیا سے گفتگو میں کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے داعی ہیں. پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی میں بھی صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اہم کردار ہے. صدر ٹرمپ دنیا بھر میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں بھی امن کے لیے کوششوں کا ذکر کیا. جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر شہباز شریف نے امیر قطر سے غیر رسمی ملاقات کی. اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور انڈونیشیا کے صدر سے بھی ملے. کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد سے ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، زراعت اور لائیو اسٹاک کے شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے کی خواہش ظاہر کی. وزیر اعظم کی آسٹریا کے وفاقی چانسلر کرسچن اسٹاکر سے بھی ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں نے بالخصوص سیاحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے وفود کے تبادلے پر اتفاق کیا. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. افغان سرزمین سے دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر گہری تشویش ہے. دہشت گرد گروہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. افغان حکام سرحد پار دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات کریں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نیو یارک میں افغانستان کے حوالے سے OIC رابطہ گروپ اجلاس سے خطاب. اسحاق ڈار نے کہا پائیدار امن کے لیے خلوص، باہمی احترام، سیاسی عزم ضروری ہے. پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے. افغانستان تنہائی کا شکار نہیں رہ سکتا. OIC ارکان غیر مشروط انسانی امداد فراہم کرے. افغانستان میں تجارت اور بینکاری کا نظام بحال کیا جائے. اسحاق ڈار نے افغانستان میں استحکام کے لیے OIC ماہرین کا ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی تجویز بھی دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ میں مسلم سربراہان مملکت سے ملاقات میں کہا کہ امریکہ غزہ جنگ کو ابھی اسی وقت ختم کر سکتا ہے. انہوں نے غزہ میں گورننس سے متعلق تجاویز پیش کر دیں. ترک صدر اردوان نے ٹرمپ کی مسلم رہنماؤں سے ملاقات کو انتہائی مفید قرار دیا.
صدر ٹرمپ اور مسلم رہنماؤں کی ملاقات. امریکی صدر نے غزہ میں جنگ کے بعد گورننس اور امن سے متعلق تجاویز پیش کی. ملاقات 50 منٹ جاری رہی. ترک صدر ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے. امریکی صدر نے کہا امریکہ غزہ جنگ کو ابھی اسی وقت ختم کرا سکتا ہے. It should have probably never started. We want to end the war in Gaza. We're going to end. Maybe we can end it right now. امیر قطر نے کہا ہم یہاں صرف جنگ روکنے اور قیدیوں کو واپس لانے آئے ہیں. Very brief. The only reason we are here is to stop the war and bring the hostages back. And we count on you and your leadership as well to end this war and to help the people of Gaza. The situation is very, very, very bad there. Get those hostages back to. And I think we'll be able to do it. This is the group that can do it. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا اسرائیل کے ساتھ غزہ پر پیش رفت ہو سکتی ہے. Very successful meeting with all of the big players except for Israel, but that's going to be next. And I think we can work something out on Gaza. ترک صدر رجب طیب اردوان نے ملاقات کو انتہائی مفید قرار دیا. امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی متعصبانہ سوچ ظاہر کر دی. لندن کے میئر صادق خان کا امریکی صدر کی تنقید پر رد عمل. بس میں سفر کے دوران صادق خان نے انٹرویو میں بتایا صدر ٹرمپ نے یہ ظاہر کیا کہ وہ نسل پرست، جنسی تعصب کے شکار، خواتین اور اسلام مخالف ہیں. صدر ٹرمپ نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں صادق خان کو خوفناک میئر قرار دیا تھا. صادق خان پر لندن میں شریعت نافذ کرنے کا الزام بھی لگایا تھا. I think President Trump has shown he is racist, he is sexist, he is misogynistic and he is Islamophobic. کراچی میں ضمنی بلدیاتی انتخاب اور ووٹوں کی گنتی اس وقت جاری ہے. لیاری 35B میں سیاسی جماعتوں کے کارکنان میں جھگڑا ہوا. اسکول میں داخل ہونے کی کوشش، ووٹوں کی گنتی روک دی گئی. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا نذیر. دیکھیں لیاری 35B ہے جہاں پر مختلف سیاسی جماعت کے کارکنان کی جانب سے پولنگ اسٹیشن ہے اس پر دھاوا بولا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ اسکول کی دیواریں کود کر چند افراد اندر داخل ہوئے جنہیں فوری طور پر پکڑ کر گراؤنڈ میں بٹھا لیا گیا، ان کو حراست میں لیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ کارکنان کی تعداد پولیس سے بہت زیادہ ہے. 4000 سے زائد یہ کارکنان ہیں جنہوں نے اسکول کو گھیرے میں لیا گیا. اس وقت SHO سرجانی اور دیگر پولیس حکام موقع پر موجود ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جو کارکنان ہیں ان کا یہ بھی موقف ہے کہ جو اندر پیپلز پارٹی کی جانب سے دھاندلی کی گئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ تقریباً اندر جو ووٹ ہیں وہ سارے پیپلز پارٹی کی فیور کے. ان کا کہنا ہے کہ اگر سارے ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑیں تو باقی ان کی جو حامی تھے انہوں نے جو ووٹ دیے تھے وہ کہاں گئے. اور اس صورتحال سے پولیس کی جانب سے اپنے بالا حکام کو آگاہ کر دیا گیا ہے کیونکہ صورتحال کشیدہ ہے. سیاسی جماعت کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے، نعرے بازی کر رہے ہیں اور فوری طور پر ان صورتحال پر قابو پانے کے لیے مزید نفری طلب کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. پنجاب میں اس وقت جرائم کی شرح صفر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں پیرا فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب سے خطاب میں کہا کہ پنجاب نے گورننس کا نیا نظام پیش کیا. جن ضلعوں میں ہر دن 100 وارداتیں ہوتی تھیں آج وہاں جرائم کی شرح 2 یا 3 پر آ گئی ہے. پنجاب میں آج جس طرح امن و امان قائم کی اس کی مثال نہیں ملتی. پنجاب پہلا اور واحد صوبہ بن گیا جس نے گورننس کا ایک نیا ماڈل پیش کیا. پچھلے چند ماہ اس طرح پیرا نے کام کیا، گڈ گورننس کی اعلیٰ مثال ہے. CCD ڈپارٹمنٹس نے جس طرح سے امن اور امان کو پنجاب میں قائم کیا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. پنجاب میں اس وقت 0 کرائم ہے. آج ایک کرائم بھی رپورٹ نہیں ہوتا. 100 کرائمز روز رپورٹ ہوتے تھے. وہاں پر کئی ڈسٹرکٹس ایسی ہیں جو 2 یا 3 پہ آ گئے. سرگودا گئی تو میں سن رہی تھی پہلے ہم رات کو نکلتے ہوئے ڈرتے تھے، ہم رات کو نکلتے تو سکون سے نکلتے. تحقیقات کر رہے ہیں ہم ڈوبے ہیں یا ڈبویا گیا. پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس. چودھری منظور نے کہا وزیر اعظم نے اگست کے بجلی بل معاف کرنے کا اعلان کیا. اگست میں تو سیلاب متاثر علاقوں میں بجلی تھی ہی نہیں. وزیر اعلیٰ نے کسان کے لیے 20,000 امداد کا اعلان کیا. محترمہ جب آپ کو کچھ پتا نہیں تو کم سے کم کسی سے مشورہ کر لیتی. ندیم افضل چند نے کہا سیلاب آیا تو گندم نہیں سنبھالی گئی. آج کسان کی گندم خیبر پختونخوا اور بلوچستان کیوں نہیں جانے دے رہے؟ کسان کا گلا دبایا جا رہا ہے.
आदमी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एक फ्रॉड करार दिया। मेरा उनसे सवाल ये है, आपने गरीब लोगों को भर्ती किया अफगान जहाद के नाम पर, आपने अरबों रुपया कमाया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का प्रोजेक्ट फ्रॉड नहीं, आपका प्रोजेक्ट फ्रॉड था। पंजाब के वज़रा शोला बयानी से काम लेते हैं, इलेक्शन हारने का भी ताना देते हैं। हम सैलाब पे सियासत नहीं करना चाहते। सारे दरियाओं के किनारों पे जो भी स्टॉक गंदम वो किसके जिम्मे है? आपने कहा जी गंदम के ऊपर हमारा सरकार का अमल दखल नहीं है, लेकिन आज आप हमारी किसान की गंदम केपीके क्यों नहीं जाने दे रहे, बलोचिस्तान क्यों नहीं जाने दे रहे? इसका मतलब है कि IMF का भी एक बहाना था। नाकस पॉलिसी यही है ना, बैड गवर्नेंस इसी को कहते हैं। हम नहीं कहते कि आप बेनजीर भुट्टो की फोटो लगा के दें पैसे, रेडी से लेकर कब्र तक जहां किसी ने फोटो लगाना है, हमें कोई फोटो पे इतराज नहीं। हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि हम डूबे हैं कि हमें डुबोया गया है। सबसे ज्यादा नुकसान तो फसलात का हुआ है। मशरकी पंजाब के अंदर भी उन्होंने 20,000 का ऐलान किया, इन्होंने भी 20,000 का ऐलान कर दिया। मोहतरमा, अगर आपको नहीं पता था तो आप चंद किसानों को बुलाकर पूछ लेती। वजीर आजम साहब ने जब इमरजेंसी लगाई है, मैं अगस्त का बिल माफ करता हूँ। और भाई अगस्त में तो जहाँ पे सैलाब आया वहाँ पे बिजली थी नहीं, गई नहीं। पंजाबी च कहते हैं ना कि जेड़ी मज मर गई उन्होंने अल्लाह दी रात दे दी। सिंध के लोग भी चाहते हैं काश उनके पास भी मरियम नवाज जैसी वजीर आला होती। मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का PP रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? आप चाहते हैं पंजाब में लोगों को गंदम, आटा, रोटी ना मिले। एक तरफ आप कह रहे हैं गंदम का नुकसान हुआ, दूसरी तरफ कह रहे हैं गंदम बाहर भेज दें। डिबोया या डूबा है, इसको सैलाबी सियासत ही कहते हैं। सवाल यह है, आपने आज तक सैलाब के मुतासरीन के लिए क्या किया? BISP का अपना कानून और तरीकेकार है, कोई उसे खत्म नहीं करना चाहता। सवाल यह है, BISP को सैलाब में इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं? आप इतने सियाने होते तो आज पंजाब में आपकी ये हालत ना होती। कायमा कमेटियों से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बेशतर अरकान ने इस्तीफे तो दे दिए, गाड़ियां और मरात न छोड़ी। जराये का कहना है कि 5 मुस्ताफी चेयरमैन ने अभी तक गाड़ियां और स्टाफ वापस नहीं किया। PAC के मुस्ताफी चेयरमैन जुनेद अकबर, चीफ व्हिप आमिर डोगर और राय हसन नवाज ने गाड़ी और स्टाफ वापस किया। स्पीकर कौमी असेंबली ने इस्तीफों पर कार्रवाई रोक दी। नाज़िमाबाद टाउन की UC 6 फिरदौस कॉलोनी की खस्ता हाल गलियों की किस्मत बदल गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी के ही नहीं दीगर टाउन में भी काम कर रहे हैं। शहर की सड़कों की तामीर शुरू कर दी, मिलकर काम करेंगे तो ही शहर बेहतर होगा। ये UC 6 है नाज़िमाबाद टाउन की और टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं। हमारे UC जीत गए हैं जावेद बिकिक साहब, हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी हमारे ये इशूज हैं। कोई इख्तियारात का इशू नहीं है, ये शहर तब्दील हो सकता है। मिलकर काम करेंगे तो शहर कराची की खिदमत बेहतर तरीके से हो पाएगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ हर बंदा कोशिश में ये लगा हुआ है कि मैं काम करूँ ना और मैं दूसरे को नीचा दिखाऊं। हाँ, बुरा हाल है सड़कों का, उनको ठीक करने का प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। जो काम हमारा नहीं है हम उस काम को भी कर रहे हैं। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, मैं वहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है। ये मेरा वादा है, मेरी पार्टी का वादा है। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से जिला ठट्ठा के कच्चे के मुतादिद देहात डूब गए हैं। मुतासरीन ने नकल मकानी करके बंदों पर पनाह ली हुई है। मुतासरीन का कहना है इंतजामिया की जानिब से कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है। मजीद दरिया सिंध ठट्ठा के मकाम से अपडेट कर रहे हैं एजाज वारियो। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्राउंड स्टेप में दरिया सिंध ठट्ठा के मकाम पर। बड़ा रेला दरिया सिंध से डाउन स्ट्रीम की तरफ रवां दवा है। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने के बाद जो ठट्ठा जिला के मुख्तलिफ देहात हैं, कच्चे के इलाके हैं, वो पानी की नजर हो चुके हैं। कच्चे के कई इलाका मकनून ने नकल मकानी करके बंदों पे पनाह ली हुई है। यहाँ पर बंदों पे बैठे हुए अफराद का कहना है कि उन्हें कई दिनों से ना राशन मुहैया किया जा रहा है, ना यहाँ अदवियात की सहूलियात है, ना ही उन्हें साफ पानी जो पीने के लिए वो मुयसर है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी अजेरन बन गई है। ये दरिया सिंध ठट्ठा की आखिरी पुल है जहाँ से ये बड़ा सैलाबी रेला होता हुआ खारोछान के मकाम पर इंडस डेल्टा में जाकर समंदर के साथ मिलता है। और ये दरिया सिंध का आखिरी हिस्सा है जहाँ पर अभी रेला जो है वो यहाँ से रवां दवा है। मुल्तान में सैलाब ने आम के बागों को उजाड़ कर रख दिया। छोटे दरख्त मलियामेट हो गए, बड़े दरख्त भी गल गए। मुतासरा बागबान कहते हैं बागों को देखें या अपने गिरे मकान बनाएं। राना फारूक की रिपोर्ट।
ملتان کا آم اپنی بھرپور لذت اور مٹھاس کے اعتبار سے دنیا بھر میں خاص پہچان رکھتا ہے، لیکن اس سال موز اور سیلاب کی ظالم لہروں نے آم کے درختوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق لاکھوں ایکڑ رقبے پر آم کے باغات بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اکثر علاقوں میں چھوٹے درخت تو ملیا میٹ ہو گئے ہیں، جبکہ بڑے درخت 8 سے 10 فٹ تک سڑ گئے ہیں۔ باغبانوں کی جانب سے درخت گرنے اور سڑنے کے باعث اگلے سال پیداوار میں کمی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ 10 ایکڑ باغ لیا ہوا تھا ٹھیکے پہ، تو اب اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں ہمارے پاس تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے، ہم اس کو کاٹ کے بنا لیں یا گھر بنائیں یا اس کی صفائی کریں، سارا کچھ ہمارا تو ختم ہو گیا۔ اتنی مٹی چاڑ گئی ہے، باغ ادھے ختم ہو گئے، مکان سارے ڈھہ گئے۔ باغبانوں کا کہنا ہے حکومت خراب ہونے والے آم کے درختوں کی بحالی کے لیے مفت زرعی ادویات کی فراہمی کے ساتھ محکمہ زراعت کے عملے کو بھی تعاون کرنے کی ہدایت کرے، جبکہ آم کے باغبانوں کے لیے ریلیف پیکج کا بھی اعلان کیا جائے۔ کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ رانا فاروق، ایئر وائی نیوز، ملتان۔ کراچی میں 3 خواجہ سراؤں کے قتل کے خلاف خواجہ سرا احتجاج کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں بھی خواجہ سراؤں نے احتجاج کیا اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ مزید بتا رہے ہیں جام فرید لاکھو۔ کراچی میں 3 خواجہ سراؤں کے بے معنی قتل کے خلاف خواجہ سرا سراپا احتجاج ہے۔ پوری سندھ کی طرح حیدرآباد میں بھی خواجہ سرا کمیونٹی روڈوں پہ آ گئی ہے۔ پریس کلب کے سامنے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں خواجہ سرا جو ہے یہاں پہ موجود ہے۔ ہمارے جو خواجہ سراؤں کو مارا جا رہا ہے، جس طرح بے دردی سے مارتے ہیں، اور ہم بھی ایک انسان کی طرح ہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں۔ ہمیں گورنمنٹ نے جب آگے بڑھایا ہے اور اتنی عزت دی ہے تو ہمیں اتنا بے دردی سے مارا جا رہا ہے روڈوں پہ۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو کراچی میں خواجہ سراؤں کا قتل ہے، ان کے جو بھی ملزمان ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے عدالت کے کنہڑے میں پیش کیا جائے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہے۔ ایشیا کپ سپر 4 مرحلے میں بھارت اور بنگلہ دیش کچھ دیر بعد مد مقابل ہوں گے۔ میچ کے لیے بنگلہ دیشی فینس کی بڑی تعداد دبئی اسٹیڈیم پہنچی ہے۔ کہتے ہیں بھارت سے تگڑا مقابلہ ہوگا۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ خصوصی کھیل شاہد ہاشمی۔ بنگلہ دیش کی ٹیم ایشیا کپ میں بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ کر رہی ہے، جس طرح انہوں نے سری لنکا کو ہرایا، آج بھی ایک اچھے میچ کی توقع ہے۔ انشاءاللہ بنگلہ دیش ون اچھا کھیلے گا، انشاءاللہ ون ہو جائے گی انڈیا کے ساتھ۔ فائنل میں کون 2 ٹیمیں آئیں گی؟ بنگلہ دیش اور انڈیا جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ بنگلہ دیش اور پاکستان کا ساتھ جو میچ ہے نا وہ تو اس کے بعد ہی ہوگا، تو ہم لوگ ایسے امید رکھ رہا ہوں انشاءاللہ انڈیا اور بنگلہ دیش کا جو آج کا جو میچ ہے نا وہ تکڑا ہوگا۔ تو بنگلہ دیش جو لاسٹ میچ میں سری لنکا کا ساتھ کھیلا تھا نا، ہم لوگ وی ہوپ اس کیپ اٹ لائک دیٹ۔ 16-1 ہے، 16 میچز انڈیا جیتا ہے 1، وہ 1 سائیڈڈ ہے کیا رائیولری؟ ہاں 1 سائڈ ہے تھا، ابھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی بنگلہ دیش بھی ون ہو جائے گا تو ہم لوگ بھی اچھے دیکھے گا، بنگلہ دیش جیتے گا۔ بیک ٹو بیک 2 میچ کھیلنے بنگلہ دیش کو، ایک آج انڈیا سے اور پھر کل پاکستان سے۔ اس کے بعد ایشیا کپ میں کون سی 2 ٹیمیں فائنل میں آئیں گی یہ ہمیں پتہ چلے گا۔ خبر آپ کو دیں گے، ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاع پر کارروائی اور کارروائی کے دوران 13 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ لئیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا لئیک۔ جی، سیکورٹی فورسز کو ڈی آئی خان میں فتنہ ہندوستان کے خارجیوں کی موجودگی کی اطلاعات ملی تھی، جس پر ڈی آئی خان کے علاقے درابند میں سیکورٹی فورسز کی طرف سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ مؤثر کارروائی کے نتیجے میں 13 انڈین اسپانسرڈ خارجی مارے گئے ہیں، مختلف نوعیت کے ہتھیار اور گولیاں بھی برآمد کی گئی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والے یہ تمام خارج مختلف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، جن میں دسمبر 2023 میں ہونے والے خودکش دھماکے کے علاوہ سرکاری اہلکاروں اور سویلینز کو نشانہ بنانے کے مختلف واقعات شامل ہیں، جن میں یہ ملوث ہیں۔ علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا جا رہا ہے تاکہ علاقے میں موجود کسی بھی ممکنہ خارج کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے، اور ساتھ ہی اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ بھارتی اسپانسر دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ جی لائک ساتھ ہی رہے گا میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ زاہد محمود صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی ہے اور کارروائی کے دوران 13 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کتنی بڑی کارروائی ہے یہ؟ دیکھیں، پہلے تو تمام سیکورٹی فورسز کو جنہوں نے یہ سکسیسفل آپریشن کو بہت مبارکباد۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں جی، اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم تھوڑے سے انہانس ہوئے ہیں اور ہیوج نمبر مل رہے ہیں۔ 13 لوگوں کو اب وہاں پہ موجود ہونا، دیٹ ٹو ان سیٹل ڈسٹرکٹ آف ڈیرہ اسماعیل خان، اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ دے آر ان نمبرز، اور سیکورٹی فورسز کے آپریشن بھی بڑے ہو رہے ہیں جی۔
جب اتنا بڑا آپ کیشے بھی پکڑتے ہیں ویپن کا ایمونیشن کرتے ہیں لوگوں کو جہنم واسطے بھی کرتے ہیں اٹ اسپیکس آف دا والیوم آف دی اور جو میگنیٹیوڈ ہے ان آپریشن کا وہ بتاتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے. دیکھیے پاکستان نے اب بڑا کلیئر ڈیسیژن کر لیا ہے جی کہ وی ہیو ہیڈ انف آف بات چیت ان کے ساتھ. آپ نے جتنا بھی امن کو موقع دینا تھا ایک غیر ذمہ دار حکومت افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے جو لوگوں کو پش کر رہی ہے اور انہوں نے فٹ سولجرز کا پش کیا کیونکہ افغانستان کے اندر ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ کاروبار مل نہیں رہا جی کچھ کرنے کو. تو دے ہیو بین پشڈ ان سائڈ پاکستان المرسوز کے ساتھ. لیکن ہمارے اندر بھی لوگ ابیٹر سپورٹرز موجود ہیں. تو اٹس اے ہول سم ایک آپریشن کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہاؤ سیریس دا اسٹیٹ از. تو بس عوام کو چاہیے اپنے افواج کے ساتھ کھڑے ہوں, اپنے اطلاعات دیں, انفارمیشن دیں اینڈ ڈونٹ لیٹ دیز پیپل اسٹے ان سائڈ. اس کی وجہ یہ کہ ان کا طرز حیات بدل دیں گے. یہ تو ابھی کے پی کے اور بلوچستان کی عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنا طرز حیات بدلنا چاہتے ہیں کیا. ان کو بچیوں کی تعلیم جو بھی ان کے فرسودہ نظام ہے کوئرجن کا, اٹ از نتھنگ ٹو ڈو وتھ شریعت, نتھنگ ٹو ڈو وتھ شریعہ. بس یہ صرف ایک ٹیررزم, اکنامک ٹیررزم ہے اور کامیابی ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی. پاکستان اب پورا ٹریس کر رہا ہے کہاں سے یہ چلتے ہیں, کب بارڈر کراس کرتے ہیں, کہاں پر موجود ہے. تو آپریشن ود ان اینڈ ود آؤٹ دونوں کے لیے اسٹیٹ بالکل تیار ہے اور عمل درآمد. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا زاہد محمود صاحب ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.